بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کے ایک عظیم اور بے مثال مجاہد کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کی بہادری، جرأت اور قوت ایمانی نے میدان جنگ میں دشمنوں کے حوصلے پست کر دیے۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد، ہر موقع پر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دین اسلام کی سربلندی کے لیے ایسا کردار ادا کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ان کی تلوار کی للکار اور اللہ پر کامل یقین دیکھ کر دوست اور دشمن سب حیران رہ جاتے تھے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وہ ایمان افروز داستان جو ہمیں قربانی، استقامت اور سچی وفاداری کا درس دیتی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ مکمل سبق حاصل کر سکیں، اور اگر آپ کو ہمارا مواد پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ حضرت حمزہ جنگ احد کے دوران اس انداز سے داد شجاعت دے رہے تھے کہ دیکھنے والے ان کی دلاوری، جرأت اور قوت ایمانی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ حضرت حارث تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شتر مرغ کے پر کی نشانی لگا رکھی تھی۔ ایک مشرک نے پوچھا، یہ شتر مرغ کی پر کی نشانی والا کون آدمی ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، تو مشرک نے کہا کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، غزوہ بدر کے دن جس آدمی نے شتر مرغ کے پر کا نشان لگا رکھا تھا وہ آدمی کون تھا؟ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا، انہوں نے ہی تو ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں۔ حضرت حمزہ جنگ احد کے دوران اس انداز سے داد شجاعت دے رہے تھے کہ دیکھنے والے ان کی دلاوری، جرأت اور قوت ایمانی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ عمیر بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے دو تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ یہ کہہ کے کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے۔ اسی طرح وہ واقعی شیر کی طرح دکھائی دے رہے تھے کہ اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور وہ پیٹھ کے بل نیچے گر پڑے۔ انہیں گرتے ہوئے وحشی اسود نے دیکھ لیا اور نیزہ کھینچ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے روز فرمایا کہ کسی نے حمزہ کی قتل گاہ دیکھی ہے؟ ایک شخص نے عرض کی، اللہ آپ پر غالب کرے، میں نے ان کا مقتل دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں وہاں لے چلو۔ چنانچہ وہ شخص آپ کو اس جگہ لے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دن آپ نے وہ کچھ دیکھا جو کبھی دیکھا نہ تھا، اور وہ دکھ اٹھایا جو کبھی اٹھایا نہ تھا۔ فرمایا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے جیسا صلہ رحمی کرنے والا، خیرات دینے والا شاید کوئی اور ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی بہن بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا انہیں تلاش کرنے آئیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اپنی ماں کو ان کے متعلق بتا دو۔ وہ بولے، انہیں آپ ہی اپنی پھوپھی کو بتا دیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بولی، آخر ہوا کیا ہے؟ دونوں نے ان سے حقیقت چھپا لی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، مجھے صفیہ کا فکر ہے۔
پھر آپ نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعا کی تو وہ سمجھ گئی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر رونے لگ گئی۔ اس روز شہداء میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ نے 4 تکبیریں کہیں، پھر اور شہداء لائے گئے، اور جب شہداء لائے جاتے تو ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لٹا دیا جاتا، پھر ان پر دیگر شہداء کی نماز پڑھی جاتی۔ اس روز حضرت حمزہ پر 70 بار نماز پڑھی گئی۔ عطا ابن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد سے فارغ ہوئے تو بنی عبد الاشحال سے گزرے۔ وہاں کی عورتیں اپنے ان عزیزوں پر رو رہی تھیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، کوئی نہیں جو حمزہ کے لیے روئے۔ سعد بن مادر رضی اللہ عنہ نے سنا تو بنی عبداللہ الشحل کی عورتوں کے پاس آئی اور انہیں رسول اللہ کے گھر بھیجا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر روئیں۔ آپ نے سنا تو فرمایا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ تمہاری اولاد پر رحمت کرے، اللہ تمہاری اولاد کی اولاد پر رحمت کرے، اور انہیں واپس کر دیا۔ اور اس کے بعد آج تک انسان میں سے ہر عورت اپنی میت پر رونے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر روتی ہے۔ اس وقت تک بلند آواز سے رونے کی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یہ عظیم قربانی اور بہادری ہمیں سچائی اور دین کے راستے پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین اسلامی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دے۔ اللہ ہمیں حق پر چلنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔